یزید کی بات چھڑی تھی تو بتا ہی دوں، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کرو، نہ اچھا کہو نہ برا کہو۔ اچھا کیوں نہ کہو؟ آل رسول اسی کے دور میں تڑپائے گئے ہیں، یہ کھاتے اسی میں ڈلیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ ظلم اسی کے کھاتے میں جائے گا، اس وجہ سے ہم اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ برا کیوں نہ کہیں؟ برا اس وجہ سے حدیث شریف موجود ہے، جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر میرا لشکر حملہ آور ہوگا وہ سب کے سب مغفور لہم ہے، وہ سب بخشے بخشائے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تو اس کی بخشش کا اعلان کیا ہوا تھا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وجہ سے بہتر یہ ہم چپ اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں۔ ویسے بھی ہمارے برا کہنے سے اس کو نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا، اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن، تو اللہ پر ہی وہ فیصلہ چھوڑ دیں، وہ بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ برا اس لیے نہیں کہتے ان کو محبت ہے، نہیں محبت نہیں ہے، آل نبی کو اس نے تڑپایا ہے، اسی کے دور میں سب کچھ ہوا، کھاتے اسی میں ڈلے گا، اسی کے ڈلے گا، اس وجہ سے ہم اس کو اچھا نہیں کہتے، برا اس لیے نہیں کہتے۔ باقاعدہ یہ بخاری شریف ہے، اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخشا بخشایا۔ اب پتہ نہیں ہم بخشا بخشایا کہیں یا نہ کہیں، یہ بھی ہم فیصلہ نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں نہ کہنے والے؟ یہ بہت مشکل امتحان کا وقت ہے، بہتر یہی ہے اس امتحان میں ہم خاموشی اختیار کریں، اس کا معاملہ وہ جانے، اللہ جانے، اللہ کے اوپر چھوڑو۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔